اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے اور اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم ریاض الصالحین کی جو جلد اول ہے اس میں چیپٹر نمبر 40 کی حدیث نمبر 16 اور اوورال اس جلد کی حدیث نمبر 329 نمبر سے آنورڈ کچھ حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر ادا کرتے ہیں، اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا، جس نے ہمارے دلوں کو اس قابل کیا، جس نے ہمیں یہ وسائل اور یہ سہولتیں میسر کیں، جس نے ہمیں یہ زندگی اور یہ عقل اور یہ علم اور یہ جتنی نعمتیں ہیں جن کو ہم استفادہ کر کے یہ سارا معاملات جو ہیں وہ چلا رہے ہیں. دراصل حقیقت ہماری کوشش کے پیچھے یہ ساری نعمتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر یہ بھی توفیق دی کہ ہم ان کو کچھ حد تک پازیٹیو استعمال بھی کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش کو قبول کرے، اس کی صحیح سمجھ اور صحیح نصیحت ہمارے دلوں میں ڈالے، ہمارے عقل و شعور میں ڈالے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے اس دنیا کے ساتھ ساتھ خاص کر آخرت میں ہمیں فلاح اور کامیابی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. چیپٹر نمبر 40 جو ہم نے غالباً تین مجلس پہلے ہو چکی ہیں اس چیپٹر کی، اس کا عنوان والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا بیان. والدین اور رشتہ دار، ان کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی. والدین یقیناً ہمیں ان کی اہمیت اور ان کی ہماری زندگی کے اوپر احسانات جو ہیں ہمارے والدین کے، وہ ہم سب کو پتہ ہیں، ہمیں اس میں کسی قسم کی کوئی بھول نہیں. لیکن پھر بھی جو اللہ تعالیٰ جو احسانات والدین کے ہمارے ہیں ان کو پوری طرح سے ہم شاید اس طرح سے ادراک نہیں رکھتے، یا اس طرح سے ہم ان کو احساس نہیں کرتے جس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ ان کے احسانات ہیں ہمارے اوپر. اور اللہ کی عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیات میں بھی فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو. اور اس کا دوسرا جز جو چیپٹر کے موضوع کا کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی. اور صلہ رحمی ہم نے دیکھے پچھلی احادیث میں کہ جو قطع کرے اس کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھو. در حقیقت یہ صلہ رحمی ہے. جو خوش اخلاقی سے پیش آئے اس کے جواب میں اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا، یہ کوئی صلہ رحمی نہیں. یہ نیک کام ضرور ہے، لیکن صلہ رحمی کی جو تعریف ہے اس کے اندر یہی ہے کہ جو دور ہٹے یا جو بدسلوکی کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو بہرحال یہی موضوع جو ہے ہم آگے بھی چلتے ہیں اگلی احادیث میں، اور کوشش کریں گے کہ آج یہ چیپٹر جو ہے وہ مکمل ہو. عام فہم سے کچھ احادیث ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حدیث نمبر 329 سے آج ہم شروع کرتے ہیں. حضرت ابو سفیان سے حدیث ہے کہ وہ ہرقل، ایک دفعہ وہ ہرقل یا شاہ روم کے قصے سے متعلق لمبی حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا. حضرت ابو سفیان ہرقل یا شاہ روم اس کے
اس کا جو محل ہے اس میں وہ موجود تھے پہلے، اپنے کسی تجارتی یا کسی دوسرے مقصد کے لیے پہلے سے موجود تھے، تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کے ہاتھ کچھ خط بھیجا، اسلام کی دعوت بھیجی۔ تو جب اسلام کی دعوت اس ہرکل کو ملی تو اس وقت ابو سفیان جو ہے وہ اس کی محفل میں پہلے سے موجود تھے۔ تو ہرکل نے ابو سفیان سے دریافت کیا یا ابو سفیان سے گواہی لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ تمہاری تو قوم میں یہ نبی آیا ہے، تو تم ذرا مجھے بتاؤ۔ تو یہ اس کے متعلقہ ہے، حدیث کافی لمبی ہے، اس کا کچھ مختصر حصہ یہاں پر کوٹ کیا گیا ہے۔ بہرحال ہرکل نے ابو سفیان سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ یعنی رسول تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ ہرکل نے پوچھا ابو سفیان سے کہ رسول تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے ہیں کہ میں نے کہا، وہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور وہ باتیں چھوڑ دو جو تمہارے آباء و اجداد کہتے اور کرتے آئے ہیں، اور ہمیں نماز کا، راست بازی کا، پاک دامنی کا اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ ایک تو شرک کو چھوڑنے کا حکم دیتا ہے، دوسرا اپنے آباء و اجداد کی جو رسمیں اور جو روایات اور جو ان کی باتیں جو من گڑت ہیں، جن کی کوئی دلیل نہیں، جن کے کوئی ثبوت نہیں، ان کو چھوڑنے کا کہتے ہیں دوسرا۔ اور اس کے بعد پھر نماز اور راست بازی، اچھے رستے پر چلتے رہنا اور اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا اور دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتا ہے یہ نبی۔ اب یہاں پر پوائنٹ نوٹ کرنے کا تو یہ ہے کہ چیپٹر کے جو موضوع ہے اس کے مطابق صلہ رحمی جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کا، حتیٰ کہ وہ جو ابھی ایمان نہیں لے کر آئے تھے، وہ جو مشرک تھے یا کافر تھے، ان کو توحید کا درس جو ہے وہ تو سب سے بنیادی بات ہے۔ توحید کے علاوہ باقی جو اخلاقیات یا باقی جو معاشرتی معاملات ہیں ان میں بھی تلقین کرتے رہتے تھے، ان میں بھی نصیحت کرتے رہتے تھے، ان میں بھی مطلب بہتری لانے کی کوشش جو کرتے رہتے تھے، اور اس میں نماز اور راست بازی اور اس کے علاوہ پاک دامنی اور صلہ رحمی کا بھی ذکر ہے کہ اپنے جو والدین ہیں یا اپنے جو رشتہ دار ہیں یا قریبی دوسرے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، اچھا برتاؤ کرنے کا۔ ایک تو یہ، اور دوسرا اگر ہم دیکھیں اس کو مزید، اگر بہت سارے اور بھی پہلو نکلتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان جو کہ اس وقت وقت کے اعتبار سے وہ مسلمانوں کے دشمن تھے، اسلام کے دشمن تھے اس وقت، تو انہوں نے یہ ان کا اپنا قول ہے حضرت ابو سفیان کا کہ جب ہرکل کے دربار میں مجھ سے یہ پوچھا گیا، ہرکل نے مجھ سے یہ پوچھا تو مجھے نہیں پتا کہ کیسے میں سچ بولتا چلا گیا۔ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں مجھے نہیں پتا چلا کہ کیسے میں سچ بولتا چلا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات یا کوئی ایسی مخالفت کی بات نہیں کی۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جب آپ حق بات کی نصیحت کرتے ہیں صلہ رحمی کا یا دوسرے معاملات میں، اور حسن سلوک کے ساتھ کرتے ہیں، حسن سلوک کے ساتھ آپ دوسروں کو تبلیغ کرتے ہیں یا دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں، تو اس کا کچھ نہ کچھ اثر جو ہے وہ ان کے دلوں پر ضرور ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی منمانی پر اڑے رہیں، دوسروں کے دیکھا دیکھی یا دوسرے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن وہ باتیں ان کے دل کے اوپر اثر ضرور کرتی ہیں۔ ایک انسان کا اپنا رویہ اور ایک کردار جو ہے وہ آپ کے مخالف جو لوگ ہیں ان کے اوپر کچھ نہ کچھ اچھا اثر ضرور چھوڑتا ہے۔ جیسا کہ کل ہی ایک آیت کے سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ یہ دائی کا کام یا اصلاح کی دعوت کرنے کا جو کام ہے یہ بہت ہی صبر آزما ہے، اس میں بہت سارے میٹرز میں بڑا صبر جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے کل ہم نے ایک پروٹیکشن کی بات کی کہ اس آیت مبارکہ میں بھی ہم نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان سے میری پناہ جو ہے اس میں آیا کرو تاکہ تمہیں پروٹیکشن ملے۔ تو ایک دوسرا پہلو جو ہے یہ بھی ہے کہ حسن اخلاق یا صلہ رحمی یا دوسروں کے ساتھ جڑے رہنا اور ان کو ان کی برائی کا جواب بھی ان کو اچھائی سے دینا، جیسے کہ کل ہم نے آیت میں بھی اڑا، اس کا ایک پازیٹیو ایفیکٹ جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ پھر
सामने, हमारे सामने कभी ना कभी नजर भी आ जाता है, और कभी उसका फायदा भी जरूर होता है। और ना भी हो तो दुनिया की ये मामले हैं, आगे अभी आगे हम कुछ हदीस और भी पढ़ेंगे कि ये दुनिया के मैटर्स हैं। दुनिया में कम से कम हमने अपनी कोशिश कर ली, जो भी उसका नतीजा निकले आखिरकार हमारे लिए उसमें भलाई ही भलाई है। कोई हमारे साथ अच्छा करे या ना करे, हम दूसरों के साथ अच्छा करेंगे, सलाह रहमी करेंगे, तो हमारे लिए तो भलाई ही भलाई है। दुनिया में जो भी हमें मिलेगा, आखिरत की भलाई ही दर हकीकत वो भलाई है जो हमारे लिए है ही है। बहरहाल, इसके इस हदीस मुबारक के और भी बहुत सारे पहलू निकलते हैं। इसी मुख्तसर मतलब तफसील के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगली हदीस की तरफ। हदीस नंबर 330, 330 नंबर। ये अबू जर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अनकरीब एक ऐसा इलाका फतह करोगे जिसमें खैरात का जिक्र होगा। और एक रिवायत में है कि तुम अनकरीब मिस्र फतह करोगे। खैरात जो है वो करेंसी की छोटी इकाई है, जैसे रुपए की छोटी इकाई जो है वो पैसा है, और पैसे को भी फिर टका या मतलब आना वगैरह जो है इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। करेंसी की छोटी जो उसका ब्रेक डाउन करके उसकी छोटी जो वैल्यू है वो, तो उस एतबार से उस तरह से ये किरात जो है वो करेंसी का एक हिस्सा है। तो अनकरीब तुम एक ऐसा इलाका फतह करोगे जहां पर किरात का जिक्र होता है, या एक और रिवायत में है कि अनकरीब मिस्र फतह करोगे, और ये ऐसी सरजमीन है जिसमें किरात का लफ्ज आम बोला जाता है। बस तुम इसके बाशिंदों के साथ अच्छा बर्ताव करना, इसलिए कि उनका हमारे साथ जिम्मा और रिश्ता है। जिम्मा और रिश्ता है। एक और रिवायत में है कि बस जब तुम उसे फतह कर लो तो उसके बाशिंदों के साथ हुस्न सलूक करना, इसलिए कि उनके जिम्मे उनके लिए जिम्मा और रिश्ता है। जिम्मा और रिश्ता। जिम्मा और रिश्ता जो है वो ससुराली ताल्लुक को कहते हैं। जिम्मा और रिश्ता जो है वो ससुराली ताल्लुक को कहते हैं। यानी मुख्तसर ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेशगोई की, एक मालूमात में से, अल्लाह ताला के यकीनन हुक्म से, या उनकी अल्लाह ताला की अता करदा जो मालूमात थी उनसे उन्होंने आगे बताया कि अनकरीब तुम मिस्र को फतह करोगे, या एक ऐसी सरजमीन को फतह करोगे यहाँ पर किरात का लफ्ज़ जो है ना आम जुबान में बोला जाएगा। तो उन लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना, क्योंकि उनके साथ हमारा जिमा और रिश्ता है, यानी ससुराली रिश्ता है। जिमा और ससुराली रिश्ता है करीबी। एक हमारे जिमा और ससुराली का मतलब, एक तो जद्दी रिश्ता है, आबाओ अजदाद की तरफ से रिश्ता है, और दूसरा ससुराली रिश्ता है, ससुराल की तरफ से रिश्ता है। आबाओ अजदाद से रिश्ता और ससुराली रिश्ता किस तरह से है, आगे इसकी तफसील जो है वो मिलती है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा माजदा जो है हज़रत हाजिरा अलैहिस्सलाम, वो उनका ताल्लुक जो है वो मिस्र से था। मिस्र की रॉयल फैमिली से मतलब वो थी, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गिफ्ट किया था मिस्र के बादशाह ने उस वक़्त के। तो उन्होंने फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे फिर शादी की, और फिर काफ़ी ज़्यादा उम्र में उनसे शादी भी की, और फिर उनके यहाँ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली औलाद जो है वो हुई। और हज़रत इस्माईल की नस्ल से जैसा कि हम जानते हैं कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं। तो इस एतबार से जो वो मिस्र जो है वो उनके आबाई, यानी उनकी माँ की तरफ से जो आबाई खित्ता है वो मिस्र था। इसलिए, और दूसरा ससुराली रिश्ता ये है कि हजरत मारिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो हमारी वालदा हैं, उम्मुल मोमिना है, ठीक है, तो उनका ताल्लुक भी मिस्र से था। मिस्र के बादशाह ने उनको जब पैगाम भेजा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलेक्जेंड्रा में, या अलेक्जेंड्रा मिस्र का इलाका है, तो वहाँ के जब पैगाम भेजा वहाँ पर अपने दीन का, तो उस वक़्त मिस्र के बादशाह ने उनको तोहफतन ये हज़रत मारिया को भेजा था, जिनको फिर आपने आज़ाद भी कर दिया और उनके साथ निकाह भी किया। और उनसे फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो इकलौते बेटे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनकी पैदाइश हुई। तो इस तरह से उनकी बीवी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, और हमारी अम्मा मारिया जो है, उनका जो जो आबाई शहर है या आबाई इलाका जो है वो भी मिस्र था। तो लिहाजा इस वजह से वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मिस्र के लोगों के साथ अच्छा सलूक करना, ठीक है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात जो है वो पूरी भी हो गई कि कुछ ही अरसे बाद मिस्र जो है वो फतह भी हो गया था। बहरहाल, इसमें समझने की बात यह है कि
جب ہم رشتہ داروں کے بارے میں سوچتے ہیں یا رشتہ داری کے بارے میں سوچتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کے ساتھ میل برتاؤ کرنا، تو پھر ان رشتہ داروں میں ہمارے کچھ قریبی رشتے بھی آ جاتے ہیں جو ظاہری طور پر بے شک ہم سے تھوڑے سے دور رہتے ہوں، لیکن ان کے ساتھ کوئی تعلق ہو، کوئی دور دراز کا بھی تعلق اگر ہے، تو وہ بھی ہمارے رشتہ داری میں آتے ہیں، اور ان کا بھی حق ہے کہ وہ جس طرح سے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، اس طرح سے ان کو بھی حسن سلوک، اچھے سلوک کے ساتھ ان کو ٹریٹ کیا جائے۔ اس سے اگلی حدیث جو ہے حدیث نمبر 331 ہے، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب آیت، یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اس آیت میں کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اپنے قربا کو ڈرائیے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بلایا۔ یہ ایک اہم حدیث ہے، مختصر حدیث ہے، عام سی حدیث ہے، لیکن اہم حدیث ہے ہمارے لیے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بلایا، قریش کے لوگوں کو بلایا، اور پر ان سے عام و خاص جمع ہو گئے۔ جب ان کے چھوٹے اور بڑے عام اور خاص لوگ جو ہیں وہ جمع ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو عبد شمس، یعنی کہ اے عبد شمس جو ہے، شمس ان کے قبیلہ تھا کوئی، یا اے بنو قاب بن لبوی، اپنے نفسوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے بنو ہاشم، اپنے نفسوں کو آگ سے بچاؤ۔ اے بنو عبد المطلب، اپنے نفسوں کو آگ سے بچاؤ۔ اے فاطمہ، قریبی رشتہ داروں کو بلایا تو اس میں اپنی بیٹی کو بھی ساتھ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی ساتھ وہی نصیحت کر رہے ہیں کہ اپنے نفس کو آگ سے بچا، اس لیے کہ میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ تمہارے ساتھ میری رشتہ داری ہے، جس میں میں دنیا کی حد تک ضرور جسے میں دنیا کی حد تک ضرور ملحوظ رکھوں گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت واضح حدیث ہے، اس میں تو کسی قسم کا کوئی شک نہیں، کوئی مشکل الفاظ نہیں، کوئی مشکل اس طرح سے اس کی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں، کہ اپنے قریبی جو اس وقت کے ان کے جو رشتہ دار تھے، قریبی جو رشتہ دار تھے، ان قریبی رشتہ داروں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ایمان لے کر آئے تھے، اور وہ بھی شامل ہیں جو ایمان نہیں لائے تھے، اور زیادہ تر تعداد جو اس وقت کی، وہ ابھی تک وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو ان کو بلا کر ان کو بھی نصیحت کی کہ اے لوگو، اپنے نفسوں کو آگ سے بچاؤ، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی کہا کہ اپنے نفس کو آگ سے بچاؤ، اور اس کی وجہ بھی پھر آگے بتا دی کہ یہ اس لیے کہ میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ میں تمہارے ساتھ میری رشتہ داری ہے، جسے دنیا کی حد تک ضرور ملحوظ رکھوں گا۔ یعنی یہ رشتہ داری جو ہے، یہ دنیا کی حد تک تم اس سے کوئی فائدہ اگر اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لو، آخرت میں میرے اختیار میں کوئی ایسی بات نہیں کہ میں اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے، یا اپنے میرے اختیار میں کوئی ایسی بات ہو کہ میں تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکوں۔ آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شفاعت کا دیا جائے گا، وہ یقیناً ایک خاص وقت اور مقام کے اوپر ہوگا، اور اس میں بھی اللہ کی رضا یا اللہ کا فضل یا اللہ کا حکم شامل ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار نہیں ہوگا۔ اللہ کے حکم سے وہ شفاعت کریں گے، اور شفاعت بھی ان لوگوں کی جائے گی جو کہ کم از کم ایمان کے بنیادی تقاضے جو ہیں وہ پورے کر کے اس دنیا سے گئے ہوں گے۔ ان میں کوئی گناہ کے میٹر ہوں گے جن کی پھر اللہ تعالیٰ جن کو معاف کر دے گا، لیکن دنیا میں ہی جس نے شرک کو نہیں چھوڑا، اس کے لیے تو شفاعت بھی نہیں کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے شفاعت کرنا بھی نہیں ہوگا۔ بہرحال وہ تو الگ بات کا معاملہ ہے، یہاں پر یہ دنیا کے میٹرز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میری یہ رشتہ داری جو ہے یہ دنیا تک محدود ہے، دنیا میں اس رشتہ داری سے فائدہ ہے، اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ عام رہن سہن میں بھی کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، علم کے حساب سے کچھ فائدہ ہے، نصیحت کرنا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی کہ نصیحت کو حاصل کرو، اپنے ایک اللہ کی عبادت کرو، توحید جو ہے اس کو اپناؤ، شرک کو چھوڑ دو، دوسرے ہستیاں جو ہیں ان کو پکارنا چھوڑ دو، صرف اللہ کو پکارو اور اس کی عبادت کرو، اور اس طرح سے دوسرے معاملات میں جو نصیحت کرتے رہے، تو در حقیقت یہ ان کے فائدے کے لیے، یہ ان کی عاقبت کو سنوارنے کے لیے، ان کی آخرت کو بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کو کہا۔
تو یہ حدیث جو ہے بہت سارے معنی بھی رکھتی ہے، اور بہت سارے جو کمزور عقیدے ہمارے اندر پائے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں، مختلف طبقات کے مختلف لوگوں میں، ان کی طرف سے ایک ٹیکل بھی کرتا ہے یہ حدیث جو ہے بڑے واضح الفاظ میں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جو اصلاح ہے اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے قریبی ساتھی، چاہے وہ آپ کے ہم مذہب ہیں، چاہے وہ غیر مذہب کے ہیں، چاہے وہ کسی بھی کنڈیشن میں ہیں، جس جس کی جو جو اصلاح کی ضرورت ہے، آپ کے علم میں ہے، آپ کی استطاعت میں ہے، یا آپ کے جو نالج میں وہ چیزیں ہیں، تو ان کو آپ ضرور بتائیں، ان کو تھوڑا تھوڑا سا حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ ان کی رہنمائی جو ہے وہ ضرور کرتے رہیں۔ اسی حدیث کے جو عربی ٹیکسٹ ہے اس میں آپ نے رشتہ داری کے توڑنے کو حرارت یا گرمی کے نام سے منسوب کیا ہے، کہ جس طرح گرمی کو یا حرارت کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، اسی طرح سے قطع رحمی جو ہے اس کو صلہ رحمی سے ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ قطع رحمی کرنا یقیناً ایک بہت ہی بڑی جو برائی ہے، اس کو صلہ رحمی سے، اچھے سلوک سے، حسن سلوک سے ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے۔ اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں، حدیث نمبر 322۔ یہ حضرت ابو عبداللہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ فرماتے ہوئے سنا، خفیہ نہیں، اعلانیہ ظاہری طور پر، وہ عام طور پر یہ روایت جو ہے کھلے عام کھلے لفظوں میں بیان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، بے شک بنی فلاں کی اولاد میرے دوست نہیں، بنی فلاں کی اولاد یعنی فلاں قبیلے کی اولاد جو ہے وہ میری دوست نہیں ہے، میرے دوست تو اللہ اور نیک مومن ہیں، البتہ ان سے میری رشتہ داری ہے جسے میں ضرور ملحوظ رکھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے جو قریبی رشتہ دار تھے وہ مومن نہیں تھے، وہ اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، بلکہ الٹا ان کی مخالفت کرتے تھے۔ تو ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ وہ میرے ولی نہیں ہے، دوست۔ عربک زبان میں یہاں پر جو ٹیکس ہے اس میں بھی ولی کا لفظ یوز کیا ہے، کہ وہ میرے ولی نہیں ہے، میرے اولیاء اولیائی میرے ولی نہیں ہے۔ اور ولی کا مطلب یہ ہے ایک ایسا دوست جس کے ساتھ دلی ہمدردی ہو، جس کے ساتھ دلی لگاؤ، دلی الفت اور دلی محبت ہو، جس کے ساتھ آپ دکھ درد بھی اپنے شیئر کر سکتے ہیں، اپنی مجبوریاں بھی شیئر کر سکتے ہیں، اپنے معاملات جو ہیں وہ شیئر کر سکتے ہیں، کبھی راز و نیاز کی باتیں بھی ہو سکتی ہیں جس پر آپ اعتبار کرتے ہیں ہر اعتبار سے۔ تو نان مسلمز کو ولی کے طور پر مطلب اپنانا جو ہے اس سے منع کیا گیا۔ قرآن کی کچھ آیات میں بھی ہم نے پڑھا کہ جو کافر ہیں یا مشرک ہیں، جو اسلام کے جو دشمن ہیں، ان کو ولی نہیں بنا سکتے ہم۔ ولی گہری دوستی، گہری محبت، ان کے ساتھ الفت رکھنا، ان کے ساتھ دل کی باتیں شیئر کرنا، یہ ایکچولی ولی ہونا یا گہرا دوست یا دلی محبت ہونا ہے، تو یہ چیز ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ ہاں البتہ اگر رشتہ داری بھی ہے یا دوسری دوستی بھی ہے عام، تو وہ ضرور ہونی چاہیے، حسن سلوک ہونا چاہیے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ ہونا چاہیے، ان کو کی ضرورت ہے تو اس میں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ تو اور ان کی بہترین مدد تو ان کو اسلام کی طرف بلانا ہے، دین کی طرف بلانا، یہ ان کی بہترین مدد ہے۔ تو اس طرح کے معاملات میں تو ضرور ان کی مدد کرنی چاہیے، لیکن ان کے ساتھ ولایت کا رشتہ جو ہے وہ برقرار نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ پہلے ہی اسلام کے دشمن ہے۔ اور جب ہم ان کو راز کی بات کریں گے، جب ان کو کبھی کمزوریاں شیئر ہوتی ہیں، کبھی مجبوریاں شیئر ہوتی ہیں، تو اس سے جو مطلب ایک کمزوری جو ہے دشمن کی نظر میں سامنے آتی ہے، اور کمزوریوں کو ڈھونڈنا ہی دشمن کی سب سے بڑی ایک خواہش ہوتی ہے۔ بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں پر بتا دیا کہ یہ رشتہ داری جو ہے، دنیا کی رشتہ داری جو ہے اس کو ضرور میں نبھاؤں گا، دنیا میں جو معاملات ہیں ان کو ضرور، دنیا کا حسن سلوک، دنیا میں نصیحت، اور دنیا میں رہتے ہوئے جو ان کے ساتھ معاملات ہیں ان کو ضرور میں اچھا رکھوں گا، لیکن ولایت نہیں ہوگی میری۔ تو لہذا رشتہ داروں کے ساتھ چاہے وہ جس طرح سے بھی ان کا سلوک ہو، یا دوسرے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی جو ہے وہ ہمیں ضرور ملحوظ رکھنا ہے۔ اگلی حدیث 333۔ یہ حضرت ابو ایوب خالد بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت میں داخل اور جہنم سے دور کر دے۔
ایسا عمل بتلائیے جو دنیا جنت میں داخل اور جہنم سے دور کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور صلہ رحمی کرو۔ یہ بخاری اور مسلم کی ایک متفق حدیث ہے کہ اگر جنت کا حصول چاہتے ہو اور جہنم سے دوری چاہتے ہو تو پھر دو تین موٹے موٹے کام جو ہیں وہ کرنے ہیں۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے، صرف کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، یعنی توحید کے اوپر کاربند رہو، جو کہ ایک انٹری پرمٹ ہے وہ جنت میں حساب کتاب کا، یا جنت میں آگے جو باقی امتحانات ہیں ان کا ایک انٹری پرمٹ جو ہے وہ توحید ہے۔ تو سب سے پہلے توحید لازمی ہے۔ توحید کے پاس جو اعمال کی بات آتی ہے تو نماز جو ہے وہ سب سے پہلا اور سب سے ضروری عمل ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ، جس کے پاس جتنی استطاعت ہے وہ اس کے مطابق اس کو زکوٰۃ جو ہے اس کے اوپر لازمی ہے۔ اور تیسرا نمبر صلہ رحمی کا ہے۔ نماز قائم کرنا یہ آپ کی اپنی عبادت ہے جو آپ کے اوپر فرض ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی چھوٹ نہیں، ماں سوائے کچھ شرعی عذر کے جو کہ الگ سے ہمیں پتہ ہے کہ نماز قائم کرو۔ اس میں کوئی امیر ہو یا غریب ہو، کسی کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے نماز چھوڑنے کا۔ تو نماز اس کا ایک اپنا عمل ہے جو اس کے اور خدا کے درمیان ایک روزانہ کی بنیاد پر ایک تعلق ہے، ایک رابطہ ہے، ایک کمیونیکیشن ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ اہل استطاعت کے لیے، جس کے پاس وہ نصاب سے زیادہ ہے سیونگ، وہ اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تو یہ ایکسکلوزیو ہے اور انکلوزیو بھی ہے کہ جس کی پہنچ میں ہے یا جس کے اوپر امپلیمنٹ ہوتی ہے، اگر کسی کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی تو اس سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ اور تیسرا جو ہے صلہ رحمی ہے جو لوگوں کے درمیان ہے، یعنی پہلا نماز جو آپ کی اور اللہ کے درمیان کی ایک تعلق ہے، دوسرا زکوٰۃ جو آپ کی کمائی جو ہے اس کو پاک کرنے والی چیز ہے، اس میں اگر آپ کر سکتے ہیں تو کریں، نہیں کر سکتے اس کے آپ کے اوپر لاگو نہیں ہوتی تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور تیسرا صلہ رحمی، جس میں بھی کوئی مطلب ریسورسز نہیں چاہیے، کوئی وسائل نہیں چاہیے، کوئی بڑی مال و دولت نہیں چاہیے، کوئی بہت بڑا آپ کو علم اور دانشور ہونا ضروری نہیں ہے صلہ رحمی کرنے کے لیے۔ تو صلہ رحمی ہر بندہ کر سکتا ہے، جس طرح نماز ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ نہیں، اسی طرح سے صلہ رحمی بھی ہر انسان کر سکتا ہے، کسی عذر کے بغیر، کسی بہانے کے بغیر، کہ یہ تو صرف اس کا اپنا حسن سلوک ہے، صرف اپنا اس کا مسکراہٹ ہے، اپنی اس کی دلی لگاؤ ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ تو یہ موٹی موٹی تین چار چیزیں ہیں کہ جو ان کے اوپر کاربند ہو جائیں، توحید، نماز، زکوٰۃ اور صلہ رحمی، جو ان کو پکڑ لے ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہ جنت کے حصول اور جہنم سے دوری کی گارنٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آگے حدیث نمبر 334 ہے، حضرت سلیمان بن عامر، یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص روزہ کھولے تو اسے چاہیے کہ وہ کھجور سے روزہ کھولے، اس لیے کہ اس میں برکت ہے۔ روزہ کھولیں تو سب سے پہلے کھجور اگر میسر ہے تو کھجور سے روزہ کھولیں کیونکہ اس میں برکت ہے۔ اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے کھولیں کیونکہ یہ پاک کرنے والا ہے۔ اور فرمایا مسکین کا کیا گیا صدقہ صرف صدقہ ہے، اور رشتہ دار پر کیے گئے صدقے کی دو حیثیتیں ہیں، وہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ اس طرح کی حدیث پہلے بھی دو تین حدیث گزری ہیں کہ اگر صدقہ کرنا ہے تو قریبی رشتہ داروں پر اگر صدقہ کیا جائے تو اس کا دوہرا فائدہ ہوتا ہے، ایک تو صدقے کا بھی ثواب ملتا ہے اور دوسرا صلہ رحمی کا بھی ثواب ملتا ہے۔ تو لہٰذا صدقہ کرنے کے بارے میں بھی پچھلے دو تین حدیث ہمیں پڑھی ہیں ہم نے کہ جب آپ صدقہ کرنا چاہیں تو اگر آپ کو کوئی قریبی رشتہ دار کوئی مستحق ہے تو اس کا پہلے حق ہے کہ اس کے اوپر صدقہ کیا جائے، باقی بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ دوہرا فائدہ، دوہرا اجر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ صدقہ جو ہے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں پر کریں۔ لیکن اگر آپ میں استطاعت زیادہ ہے، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے مطلب کھلا دے رکھا ہے یا استطاعت دے رکھی ہے تو یقیناً دوسرے لوگوں کو بھی شامل کرنا چاہیے اور ضرور کرنا چاہیے۔ لیکن مطلب بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بس نپے تلے حالات ہیں، تھوڑا بہت ہی کر سکتے ہیں، کسی کی خدمت جتنی کر سکتے ہیں، اس صورت میں پھر اگر کسی رشتہ دار کے ساتھ ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے اجر کے اعتبار سے، دگنا اجر حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ حدیث نمبر 335، یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو ہیں ان سے روایت ہے کہ میرے نکاح میں ایک عورت تھی
جس سے میں محبت کرتا تھا، لیکن میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ناپسند فرماتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے مجھے کہا اسے طلاق دے دو۔ میں نے انکار کیا، پس حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے اس بات کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اسے طلاق دے دو۔ اب یہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے جو ابن عمر ہیں، غالباً ان کا نام عبداللہ تھا، کیا نام تھا، مجھے نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں، اگر کسی کو پتا ہے تو بتا سکتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے ان کو نصیحت کی کہ اب اس کو طلاق دے دو۔ اب حضرت عمر جیسا جلیل القدر صحابی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرنے کا تو کوئی نہیں کہے گا، اپنی خلاد کو خاص کر کہ اس بیوی کو طلاق دے دو، اس میں مطلب ایسے بلا وجہ، یقیناً اس میں کچھ ایسی بات ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہمیں پتہ ہے کہ جب وہ حجاز میں نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے آئے، ملنے کے لیے آئے، حضرت اسماعیل سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ان کی بیوی جو تھیں اس وقت وہ موجود تھیں، تو ان کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اب دروازے کی چوکھٹ سے ہی ان سے پوچھ کر وہ چلے گئے، تو پھر انہوں نے میسج بھیجا کہ دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالو، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سمجھ لگ گئی۔ تو یقیناً اتنے بڑے جلیل القدر صحابی جو ہیں، انہوں نے اگر یہ مشورہ دیا تھا اپنے بیٹے کو، تو یقیناً کوئی نہ کوئی اس کی ریزن تھی۔ لیکن حضرت ان کے جو بیٹے ہیں انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہ مجھے پسند تھی، میں ان سے محبت کرتا تھا، اس لیے میں نے اسے نہ انکار کر دیا۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے و کہا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ اس کو طلاق دے دو۔ تو اب اس میں بھی دونوں پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ والدین کا احترام جو ہے، یہ اس میں اہمیت ہے کہ والدین جو آپ کو کہیں، اگر وہ سینسیبل ہے، اگر وہ کسی شرعی حد کو کراس نہیں کرتا، اور اگر وہ اصلاح کے لیے ہے، اس کے اوپر غور و فکر کر کے دیکھیں، اگر وہ بہتری کے لیے ہے، اگر اس میں کوئی لاجیکلی کوئی بہتر چیز نظر آتی ہے، تو یقیناً اپنے والدین کی بات جو ہے وہ ماننی چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ خلاف شریعت کوئی حکم دیں، کوئی ایسا حکم دیں جس سے گناہ کا کوئی معاملہ جو ہے جو وہ آتا ہے، یا اللہ کے کسی حکم سے پیچھے ہٹنے کی کوئی بات ہو، یا کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی ہو بلا وجہ کی، تو اس صورت میں ایسا کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں، بلکہ اس صورت میں والدین کو سمجھانا ہے، اس صورت میں بھی ان کو اف تک نہیں کہنا، یا ان کے ساتھ کوئی ایسا بدتمیزی والا معاملہ یا کوئی بے رخی والا معاملہ نہیں کرنا۔ اس صورت میں پھر ان کو سمجھانا ہے، ان کے ساتھ پھر بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ لیکن اگر وہ کوئی لاجیکلی اچھی بات کریں تو یقیناً ان کا احساس کرتے ہوئے ان کا احترام ضرور کرنا ہے، ان کی بات کا، اور اس کو ماننا بھی ہے۔ یہاں پر فوائد میں یہ ایکسکلوژن لکھا ہوا ہے۔ بہرحال یہ والدین کے ساتھ جو حسن سلوک ہے اس کی ایک مثال ہے کہ اگر والدین کوئی نیکی کا کام کہیں اور بہتری کا کام کہیں، کوئی ایسی کام کہیں جس میں مزید بہتری یا اصلاح ہے، یا کسی گناہ سے بچاؤ کے لیے ہے، تو اس کے اوپر غور و فکر کر کے ضرور اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ اسی طرح کی اگلی حدیث بھی ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور ان سے عرض کیا کہ میری ایک بیوی ہے، میری ماں مجھے اسے طلاق دینے کا حکم دیتی ہے، میں کیا کروں؟ تو حضرت ابو دردہ نے فرمایا، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ والد جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے۔ والد جو ہے وہ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے، پس اگر تو چاہے تو اس دروازے کو ضائع کر دے یا اس کی حفاظت کر، چاہے تو اس دروازے کو ضائع کر دے یا اس کی حفاظت کر۔ اب جہاں پر ذکر تو ہے والدہ کا، ماں کا ہوا، ماں کہتی ہے کہ طلاق دے دو، لیکن حدیث میں انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ والد جو ہے، باپ جو ہے، وہ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ یعنی باپ کی جو رضا ہے، یا باپ کی جو فرمانبرداری ہے، یا باپ کے احکامات جو ہیں ان کو ماننا جو ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے برابر ہے۔ اور ماں کے اگینسٹ میں باپ کی حدیث یہاں پر کوٹ اس لیے کی کہ یہ فوائد سے اس کا مجھے پتہ چلا کہ والد کے لغوی معنی جو ہیں وہ ہیں جننے والا۔ والد کے لغوی معنی جو ہے وہ جننے والا ہے، یعنی پیدا کرنے والا، کہ کہتے ہیں جس کے بیچ سے انسان جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے اس کا اطلاق ماں اور باپ دونوں پر ہوتا ہے، اور جس طرح والدین بصیغہ تثنیہ کے مراد
माँ बाप दोनों होते हैं, इस तरह से वालिद का इतलाक भी दोनों पर हो जाता है। यानी लुग़वी एतबार से देखें तो सिर्फ वालिद कहना अक्सर जो है सिर्फ वालिद या बाप का दर्जे में आता है, लेकिन वालिद जो है वालिदैन दोनों की जो उसमें मतलब जो है माँ और बाप दोनों के उसमें जमा हो सकते हैं लुग़वी एतबार से। तो इस एतबार से यह हदीस जो है उन्होंने कोट कर दी कि वालिद जो है उसकी रजा अल्लाह अल्लाह ताला की रजा है, इस तरह से उनको समझाया। लेकिन इसमें भी वही ये पिछली हदीस का मैटर जो है वो आएगा कि अगर तो वो अच्छा है, नेकी का काम है, कोई भलाई है उसमें, कोई नसीहत है, या कुछ मामलात ऐसे हैं जिनकी वजह से वो माँ बाप अगर कह रहे हैं कुछ ऐसा हुक्म देते हैं, तो उस सूरत में उनको मानना चाहिए। बसूरत दीगर वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करते हुए उनको समझाना चाहिए, उनके साथ हुस्न सलूक रखना, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसी तरह से अगली हदीस जो आखिरी हदीस है इस चैप्टर की, हदीस नंबर 337, ये हजरत बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत अनहुमा से रिवायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाला माँ के मर्तबे में है। खाला माँ के मर्तबे में, बहुत मुख्तसर हदीस है और इसमें बहुत वाज़े मानी भी बहुत वाज़े हैं कि खाला जो है वो माँ के मर्तबे में है। यानी माँ के बाद खाला, या खाला की इज्जत उसी तरह से की जाए, या खाला को उसी तरह से रुतबा और मुकाम दिया जाए जिस तरह से माँ को दिया जाता है। खाला माँ के मर्तबे में है। और उसको मज़ीद एक्सप्लेन करें तो वही कि जिस तरह से माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना है, उस तरह से खाला जो है उसके साथ भी एक अच्छा बर्ताव करने की इसमें हमें एक इशारा मिलता है। खाला इसी तरह इमाम नववी जो मुअल्लिफ हैं इस किताब के, रियाज़ुस सालिहीन के, वो कहते हैं कि इस जो चैप्टर है यानी वालिदैन के साथ हुस्न सलूक और सिला रहमी रिश्तेदारों के साथ जो है, इसमें बेशुमार बहुत सारी हदीसें हैं, बहुत सारी हदीसें जो सारी की सारी एक ही जगह पर बयान करनी मुमकिन नहीं है। बहरहाल एक और हदीस उन्होंने जलते जलते यहाँ पर हमें कोट की है, जिसको हम मुख्तसर देख लेते हैं कि हज़रत अम्र बिन अबसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैं आ हज़रत के दावा नबूवत के इब्तदाई दौर में, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबूवत का इजहार किया तो उसके इब्तदाई दौर में मक्के गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने आपसे पूछा आप कौन हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं नबी हूँ। मैंने कहा नबी क्या होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसे लोगों की हिदायत के लिए अल्लाह की तरफ से भेजा जाए और मुझे अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। मैंने कहा आपको अल्लाह ने क्या दिया है, देकर भेजा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे सिला रहमी करने और बुतों के तोड़ने का हुक्म देकर भेजा है। यानी सबसे पहले शुरू शुरू में जब नसीहत शुरू की तो वो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने पूछा, वाज़ेह तौर पर हजरत अम्र बिन अबसा ने पूछा कि आपको अल्लाह ने क्या देकर भेजा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे सिला रहमी करने और बुतों के तोड़ने का हुक्म देकर भेजा है। नीज ये कि सिर्फ अल्लाह की इबादत की जाए और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराया जाए, यानी तौहीद देकर भेजी है और सिला रहमी करने का कहकर भेजा है अल्लाह ताला ने। तो इससे भी हमें सिला रहमी का एक अंदाजा हो जाता है कि शुरू शुरू में जब नबूवत का इजहार हुआ और जब पैगाम जो है वो फैलाना शुरू किया, तो उस वक़्त से सिला रहमी का पैगाम जो है या सिला रहमी का जो नसीहत है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है शुरू के दौर से ही। तो इब्तदाई दौर से ही सिला रहमी की तरफ एक तवज्जो जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यकीनन अल्लाह ताला ने उनको दिलाई, और अल्लाह ताला ने फिर लोगों में भी सिला रहमी जो है वो करना शुरू की, और ये सिला रहमी का ही नतीजा है। आप देखें मक्का जो फतह हुआ था, तो मक्का का फतह होना सिला रहमी की बेहतरीन मिसालों में से एक मिसाल है। उससे बड़ी मिसाल हो सकता है कि ना मिले कि किस तरह से वो दुश्मन जिन्होंने 20-21 साल तक ऐसी दुश्मनी की ऐसी दुश्मनी की हर लिहाज से, लेकिन उनको एक एक ही चंद ही जुमलों में उनको सारा का सारा माफ कर दिया। सिला रहमी की बेहतरीन मिसाल जो है वो हमें फतह मक्का के मौके पर मिलती है। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि इस चैप्टर में हमने जो हदीस पढ़ी और उसके अलावा भी जो हम ये जो कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसकी सही समझ अता फरमाए और उसके ऊपर हमें प्रैक्टिकली अमल करने की भी और कारबंद रहने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी, अगर आप कुछ इजाफा करना चाह रहे हैं तब कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा।
جی میرا حال ہے وقت بھی کافی ہو گیا، اجازت چاہتے ہیں، کیونکہ اب صبح کے ٹائم پہ وقت جو ہے وہ کافی کم ہوتا ہے ہمارے پاس، تو اور پارٹیسپینٹس بھی شاید اس لیے کم ہے کہ بڑی وقت کی ایک بڑا سینسیٹیو سا وقت ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس مجلس کو اسی طرح سے قائم و دائم رکھیں، پچھلے سال 2 سالوں کی طرح انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس کو اسی طرح سے جاری و ساری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی ڈالے، اور آپ سب کی جو کوشش ہے میرے ساتھ شامل ہونے کی ہمارے ساتھ، اس کو بھی اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے جائز اور نیک حاجات اور خواہشات ہیں ان میں آسانی اور مدد فرمائے۔ ہمارے جتنے مسائل اور مشکلات ہیں روزمرہ کے معاملات میں، اللہ تعالیٰ ان میں ہماری خاص مدد فرمائے۔ ہمارے والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ خاص فضل و کرم رکھے، جو اس دنیا میں حیات ہیں ان کو بہترین صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین، بہن، بھائی، عزیز و اقارب، رشتہ دار، سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔